یہ بات آپ سب پہلے بھی ہوئی تھی، اب بھی آئے گی آگے۔ فرشتوں کو مانے بغیر یہ مسئلہ نہیں نا سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ بندوں تک ہدایت کس طرح پہنچاتا ہے۔ وہ نور النور ہے، بالکل لطیف ہے، مادہ سے مجرد ہے، ہم ہیں مادی، ہمارے اس کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے۔ اب ہم احکام اس سے کس طرح وصول کرتے ہیں، بشر کے بس کی بات بنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک درمیانی مخلوق بنائی ہے، درمیان کی کڑی ہے نا، ہے یہ نبوت وہی ایک ہی عقیدہ، وہی اللہ سے فرشتے لیتے ہیں، اس سے بشر رسول لیتا، وہ ہمیں پہنچاتا۔ اب یہ ساری کڑیاں جو ہیں ان پر یقین محکم کیا جائے کہ کسی جگہ خلل نہیں ہوتا، کوئی بددیانتی نہیں کرتا۔ جو اللہ سے لیتے ہیں وہ بھی پوری جانبداری سے پہنچاتے ہیں، جو بشر وصول کرتا ہے اس پر بھی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ اطمینان یقین نہ ہوگا تو ہم اس کلام پر کیسے دل جمی سے عمل کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ درمیان میں کسی نے ملاوٹ کر دی۔ تو فرشتے وہ نورانی مخلوق ہیں جو نورانی ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کو بھی برداشت کر وہ حکم وصول کر سکتے ہیں۔ پھر بھی حدیث پاک میں آتا ہے ان کا بھی یہ حال ہے کہ جہاں ان کی سپریم کونسل الملا الاعلیٰ سدرۃ المنتہا دفتر ہے نا ان کی، جب کال آتی ہے نا، اس زمانے میں یہ ٹیلی فون نہیں ایجاد ہوا تھا، ورنہ حضور اس کی مثال دے فرمایا جیسے زنجیر ماری جاتی ہے نا پتھر پر، اس طرح ٹک ٹک ہوتی ہے، اور فرشتے جو ان کے اس طرح پر کانپنے لگتے، سارا دفتر لرز اٹھتا، آہستہ آہستہ ان کے ہوش بجا ہوتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیا حکم ہے، تو کہتے ہیں خیر خیر، ہاں ان کے طوطے اڑ جاتے ہیں۔ تو بشر تو موسیٰ علیہ السلام اتنے تھے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو یہ بیٹا انسانوں کی مجبوری ہے کہ یہ براہ راست خدا سے مل نہیں سکتے، نہ اس سے کلام دے سکتے ہیں۔ یہ بالکل ایک مادی اور کثیف وجود ہے، وہ ایک نورانی مخلوق درمیان میں بنی ہے، پھر جو کچھ مادہ سے مجرد ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ ہیں وہ رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثمین، امانت دار ہیں، معتبر ہیں، جو کچھ لیتے ہیں اس میں رائی کی ملاوٹ نہیں کرتے، رسول کو پہنچا دیتے ہیں۔